شاہی امام پنجاب کے فرائیڈے اور شارٹ کلپ بیانات سننے کے لیے شاہی امام پنجاب اسٹار ایچ ڈی کو سبسکرائب کیجیے۔ شاہی امام پنجاب اسٹار ایچ ڈی تو وہ جو قائل ہوں اموات شہیداں کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ محرم کا یہ مہینہ اور اس کے یہ ابتدا کے دن جو ہیں، تاریخ اسلام میں اور دنیا کی تاریخ میں منفرد اور الگ شناخت رکھتے ہیں۔ عرف عام میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا اکثر کہ یوم عاشورہ کا جو دن ہے، ہمارے یہاں اکثر لوگ تیاری کرتے ہیں کہ آج محرم منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ محرم کا دن ہے کیا؟ محرم کے دن ہوا کیا؟ محرم کا دن منایا کیسے جاتا ہے؟ محرم کے دن جو لوگ کربلا تک جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا روایتیں ہیں؟ اگر پوچھیں جانے والوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جا کیوں رہے ہیں، منزل کا پتہ نہیں، مقصد کا نہیں پتہ ہے۔ تو وہ سفر کس کام کا جس کا مقصد نہ بتاؤ، جس منزل کا نشان نہ بتاؤ کہ کہاں تک جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم والے دن بس جلوس نکال لیا تو کامیاب ہو گئے ہم۔ یوم عاشورہ کا دن جس کو 10 محرم الحرام کا دن کہتے ہیں، جس دن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں شہادت دی ہے، یہ اس شہادت کے دن سے پہلے رسول اللہ نے بتایا کہ یہ دن بڑی عظمت والا ہے۔ عاشورہ کا دن بڑی عظمت والا، بڑی عزتوں والا، اور پھر اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی دن عاشورہ کے دن حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کی شہادت نے اس دن کی عظمت کو اور بڑھا دیا۔ شہادت کیوں ہوئی؟ کیا مسئلہ تھا؟ پتہ ہے کسی کو؟ آج کل کچھ لوگ رو رو کے قصہ بیان کرتے ہیں کربلا کا۔ کربلا کوئی عبرت کی جگہ نہیں ہے، کربلا کوئی مظلومیت کی جگہ نہیں ہے، کربلا مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، کربلا مسلمانوں کی جرت اور استقامت کا میدان ہے، کربلا مسلمانوں کی فتح کی علم بردار ہے، کربلا سے مسلمانوں کو عزت اور عظمت کا پیغام ملا ہے، کربلا سے یہ کہا گیا کہ قیامت آ سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کے دین کا پرچم نہیں چک سکتا۔ کچھ لوگوں نے اس طرح واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ بس اپنے چاندی کے چند سکے بنانے کے لیے اہل بیت کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل بیت سے زیادہ ہمت اور جرت کا علمبردار کون ہو سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟
یہ مانتے ہیں کہ ان کے اوپر پانی بند کر دیا، لیکن تاریخ میں یہ لکھا ہے دیوار پر صاف کہ انہوں نے پانی کے چند قطروں کے لیے ظالم کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ہوا کیا تھا اس دن؟ یوم عاشورہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والے دن ہوا کیا؟ معاملہ کیا ہے؟ پنگا کس بات پہ ہے؟ لڑائی کیوں ہوئی ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں کربلا کی جنگ تھی۔ کفر اور اسلام کے بیچ میں کربلا کی جنگ نہیں تھی، کیونکہ مارنے والے بھی نماز پڑھتے تھے۔ جن ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھائی، وہ بدبخت بھی منبر کے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ وہ کفر اور اسلام کے درمیان یہ جنگ نہیں تھی، یہ جنگ حق اور انصاف کے درمیان تھی۔ اور اگر یہ جنگ نہ لڑی جاتی اور اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو قیامت تک دنیا میں غلط رواج پڑ جاتا، غلط روایتیں پڑ جاتی کہ جو مرضی آئے، جتنے مرضی غلط کام کرے تو چپ ہو جاؤ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان روایات کو قائم ہونے سے پہلے ہی توڑ کے زمین میں دفن کر دیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ ان کی خلافت جب ختم ہوئی تو مسلمانوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اب کربلا کے واقعات تو اس کو پتا ہوں گے نا جو محمد الرسول اللہ سے عشق کرتا ہو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو پڑھا ہو، محمد الرسول اللہ کی اہل بیت کی پیروی کی ہو، جنہوں نے شراب کے گھونٹ گلے سے نیچے اتار کے لاٹھی ڈنڈے لے کے صرف شور مچانا، ان کو کیا پتا ہوگا کہ میدان کربلا میں امام حسین پہنچے تو کیوں پہنچے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ حضرت امام حسین کے بڑے بھائی، وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ پتہ ہے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرا بیٹا جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ جب خلیفہ بنے تو دیکھا بھی مسلمان گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آج کل تو کسی کو کوئی مسجد کی پردھانگی مل جائے نا 10 نمازی توڑوا دے گا، صدارت نہیں چھوڑے گا۔ محلے میں 4 ٹکڑے کروا دے گا، پردھانگی نہیں جائے گی۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے محبوب نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بعد میں زہر دے کے شہید کر دیا گیا، انہوں نے اپنی خلافت سے استعفیٰ دے دیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے، حضرت امیر معاویہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا۔ اختلاف ختم ہو گیا مسلمانوں میں۔ اس کے بہت عرصے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم ہونے لگی، انہوں نے یزید کو نصیحت کی کہ تمام صحابہ کے پاس جانا، بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ کے نواسے امام حسن کے پاس جانا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا، اگر وہ تمہیں قبول کر لیں تو خلافت لینا، اگر وہ تمہیں قبول نہ کریں تو خلیفہ بننے کی کوشش نہیں کرنا۔ اچھا جی، یزید سے جھگڑا کیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟
جتنے کربلا مناتے ہیں آج کل، یا جو بڑے ٹھیکیدار بن گئے اب کہ ہم اہل بیت کے ٹھیکیدار ہیں، ان سے پوچھیں ذرا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید سے کیا جھگڑا ہے بھائی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خود تو خلیفہ نہیں بننا چاہ رہے؟ کس بات کی لڑائی ہے؟ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو یزید نے تخت پر قبضہ کر لیا، چپ چاپ حلف لینا چاہا کہ اہل بیت اگر مجھ پہ حلف لے لیں گے تو پھر سارے مسلمان مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو کس بات کی ناراضگی؟ اس ناراضگی کا تو کسی نے ذکر نہیں کیا کہ نہیں محرم والے دن بڑھیا دیگ بناؤ، قورمہ بناؤ، بریانی بناؤ، زردہ بنا کے بانٹو، لنگر لگاؤ، جلوس نکالو۔ اور اب تو اللہ معاف فرمائے ٹھیکوں کے اوپر بھیڑ لگی ہوئی ہے کئی جگہ، اور جس کے نام پر نکلے جھگڑا کیا ہے؟